السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کا ناول کی 6ٹھی قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مہرمہ دروازہ ہولے سے نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شاہویر نے اس سے کوئی فائل مانگی تھی، وہی پروف ریڈ کر کے وہ اسے دینے آئی تھی۔ وہ ٹیبل کے قریب آن پہنچی تھی، مگر شاہویر کوہنیاں ٹیبل پر جمائے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بند کیے اس پر تھوڑی رکھے بیٹھا، بظاہر اس کی جانب دیکھتا نہ جانے کس سوچ میں مبتلا تھا۔ مہرمہ سمجھ سکتی تھی کہ شاہویر کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں، مگر وہ سوچ کچھ اور رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے کسی خاص بات کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مہرمہ کو وہ بے چین سا لگا تھا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی وہ پوچھنے کی اور نہ ہی حیثیت، اس لیے وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی چپ چاپ کرسی پر ٹک گئی تھی۔ اس کے ہولے سے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ چوڑی کشادہ پیشانی پر لاتعداد شگنوں کے جال بچھا ہوا تھا، چہرے کے تاثرات میں مزید کھردرا پن اتر آیا تھا۔ مہرمہ یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ شخص اس کے دل کو پہلی نظر میں بھا گیا تھا، مگر اسے تفصیل سے دیکھنے کا موقع آج مل رہا تھا۔ مہرمہ بھی بنا اس کی مہویت توڑے یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد بھی شاہویر ایسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ مہرمہ کو اب عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سر، آپ نے فائل منگائی تھی؟ مہرمہ نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کی ایک دو بار مزید پکارنے پر کہیں جا کر شاہویر اپنی گہری سوچ سے باہر آیا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ کب آئیں؟ مہرمہ کو شاہویر کا موڈ کافی خراب لگا تھا۔ سر، 15 منٹ پہلے۔ مہرمہ چہرہ جھکائے شرمندہ لہجے میں ایسے بولی تھی جیسے اس سے اس کی غلطی ہو۔ تو 15 منٹ سے آپ ایسے ہی بیٹھی ہیں یہاں؟ شاہویر نے اس کی بات پر دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو جب بھی اس کے سامنے ہوتی، اس سے بات کر رہی ہوتی تو اس کا سر ایسے ہی جھکا ہوتا تھا۔ جی، مہرمہ شرمندگی سے چور لہجے میں بولی تھی۔ اسے کیا بتاتی، پچھلے 15 منٹ سے وہ اسے ہی گھور رہی تھی اور اس کے نقوش اچھی طرح ازبر کر چکی تھی۔ اس کے جس طرح مجرمانہ انداز میں اس بات کا اقرار کیا تھا، شاہویر چاہنے کے باوجود اپنے ہونٹوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روک نہیں پایا تھا۔ مہرمہ اس کی گہری نگاہیں خود پر مرکوز کرتی پزل ہوئی تھی۔ آپ پلیز فائل دکھا دیں مجھے، یہاں جن مسٹیکس ہائی لائٹس کی ہیں آپ نے۔ شاہویر اس کے ماتھے پر جگمگاتے پسینے کے ننھے ننھے قطرے دیکھ کر فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے خلاف مزاج اتنا نرم انداز کے باوجود مہرمہ کا اس سے اتنا گھبرانا اور اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ جی سر، میں نے تمام غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ مہرمہ نے فائل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ ابھی شاہویر نے فائل تھامی ہی تھی جب اس کی پرائیویٹ فون پر بطول بیگم کی کال آنے لگی تھی۔ شاہویر نے فائل اپنے سامنے رکھتے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے دوسری جانب سے کہی جانے والی باتیں سنتا رہا تھا۔ مہرمہ نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات دوسری جانب سے بات سنتے مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اماں سائیں، معاف کیجیے گا، مگر آپ خاندان والے جتنے بھی لاجکس دیں، جو مرضی کریں، میں اپنی بہن کو کبھی ایان کے حوالے نہیں کروں گا۔ پریسا کی شادی ہوگی تو سارم سے۔ آپ سب لوگ اچھی طرح ازبر کر لیں۔ شاہویر کا لہجہ دو ٹوک تھا، جس میں ہر طرح کی نرمی منقود تھی، کیونکہ یہاں بات اس کی لاڈلی بہن کی تھی۔ مگر شاہویر، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایان پریسا سے محبت کرتا ہے، بچپن کی منگ ہے وہ اس کی، اور اس کی جنونی طبیعت سے بھی ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ خود کو اور پریسا کو ختم کر دے گا، مگر کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ اسی کی بلیک میلنگ میں آ کر پریسا خودکشی کی کوشش بھی کر چکی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی صورت کھو نہیں سکتی۔ ایان کبھی بھی پریسا سے ہماری اس دشمنی کا بدلہ نہیں لے گا۔ وہ وہاں راحیلہ بھی ہے، کیا پتہ ہمارے اس قدم سے ایان کے دل میں موجود نفرت کچھ حد تک کم ہو جائے۔ بطول بیگم آج پوری طرح ایان کی وکیل بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک پاگل، گھٹیا دماغ کا ایک کریکٹر لیس انسان ہے۔ میں اسے کبھی اپنی بہن نہیں دے سکتا، اور ہمارے خلاف اپنے دل میں نفرت اس نے خود بھری ہے، نکالے گا بھی وہ خود۔ میں اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں ہوں، اور آپ لوگ اسے میرے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ پریسا سے شادی بھی وہ صرف مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اگر محبت کرتا تو میری بہن کو حرام موت مرنے کی نوبت نہ پہنچاتا۔ آپ سب لوگ جس طرف جا رہے ہیں، مجھے ہمیشہ اس کی مخالف سمت ہی پائیں گے۔ پریسا اور ایان کی منگنی میں توڑ چکا ہوں، اب ایان کا پریسا سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شاہویر شدید غصے میں بول رہا تھا، جبکہ مہرمہ کو اس وقت وہ ریسٹورنٹ والے دن سے بھی زیادہ غصے میں لگا تھا۔ شدید غصے میں اس کا چہرہ لال اور کرن پٹی کی رگیں باہر ابھر آتی تھیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت موبائل پر مزید بڑھ گئی تھی۔ اور اگر پریسا بھی ایان سے شادی کرنا چاہتی ہوئی، تب بھی تم اسی کے خلاف مخالفت کرو گے؟ بطول بیگم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ پتا پھینکا تھا۔ شاہویر کے لیے ہر چیز لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ اس نے ایسا کہا آپ سے؟ شاہویر کے تنے نقوش بالکل بمشکل خود پر ضبط کرتے پوچھا تھا۔
اس نے تو نہیں کہا، مگر روز صبح اس کے تکیے کے نیچے پڑی ایان کی تصویر اس کے دل کا حال بیان کرتی ہے مجھ سے۔ بطول بیگم نے بنا کچھ چھپائے اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس کا سچ بتا دیا تھا۔ کیا اب بھی اعتراض ہے تمہیں اس رشتے سے؟ بقول بیگم کو شاہویر کی خاموش ہونے اس کی کمزوری محسوس ہوئی تھی۔ آپ بات کر لیں پریسا سے، اگر وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے تو ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جو مرضی کرنا چاہیں کریں، مگر میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو شخص ملک ایان سے رشتہ جوڑے گا اسے پہلے مجھ سے تعلق توڑنا پڑے گا، چاہے وہ آپ ہوں، پریسا ہوں یا خاندان کا کوئی بھی فرد۔ مجھے دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت ہے، اور ایان تو اپنے نام سے اس سے بھی بڑا گناہ لکھوا چکا ہے، اسے کسی صورت معافی نہیں مل سکتی۔ شاہویر بطول بیگم کا جواب سنے بغیر فون کاٹ گیا تھا، جبکہ اس کی ایک ایک بات سنتی مہرباں تو اس کی آخری ادا کیے الفاظ میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ بھی تو شاہویر سکندر کو دھوکہ ہی دے رہی تھی، اس کا پتہ نہیں آگے چل کر کیا انجام ہونے والا تھا۔ چلے ہمیں سائٹ پر جانا ہے، کنسٹرکشن کا کچھ کام چیک کرنا ہے۔ شاہویر مہرباں کی دی گئی فائل واپس ٹیبل پر پٹکتے خراب موڈ کے ساتھ بولتا اسے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ مہرباں اس کا اتنا خراب موڈ دیکھتی مزید سہم گئی تھی، کیونکہ اب شاہویر کے چہرے پر اس کے لیے مخصوص رہتی نرمی اب منقوط تھی۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلا تھا کہ مہرباں کو بھاگ کر ہی اس کے قریب پہنچنا پڑا تھا۔ حازم کی گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ راستے میں وہ فون پر نہ جانے کس سے کیا کیا بات کرتا آیا تھا۔ اینا تو اس کے تاثرات دیکھ کر ہی پریشان ہوتی رہی تھی، بظاہر خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرتی، اندر سے اس کا دل ہول رہا تھا۔ نہ جانے یہ شخص اسے کہاں لے آیا تھا۔ وہ حازم کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی، جو غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دوسروں کی غلطی معاف کرنے میں وہ ہمیشہ کم ظرف ہی رہا تھا۔ نکلو باہر۔ اسے اسی طرح گاڑی میں جمع دیکھ کر وہ اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، نہیں آؤں گی میں باہر، مجھے واپس یوں نہیں چھوڑ کر آؤ۔ اینا ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی تھی۔ یہاں ارد گرد کافی آؤٹ کلاس لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ سامنے انٹرنس پر بھی اسلحہ اٹھائے بارودی گارڈز موجود تھے۔ اینا کو پورا یقین تھا حازم یہاں اسے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ حازم لغاری ہی کیا جو کسی کا لحاظ کر جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں میری قربت اتنی پسند ہے۔ حازم بنا لوگوں کا خیال کیے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اینا کی اپنی مزاحمت کی وجہ سے اس کا سر زوردار طریقے سے گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اینا سے بھی پہلے حازم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے سہلایا تھا۔ اینا کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر حازم بے اختیاری میں اس کا سر سہلانے لگا تھا، مگر جیسے ہی اینا نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا، حازم فوراً ہاتھ واپس کھینچ گیا تھا۔ اینا عجیب سی کیفیت کا شکار یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ جو شخص اس کی ذرا سی تکلیف پر ایسا ریئیکٹ کر رہا تھا، وہ بھلا کیسے اسے اتنی بڑی اذیت سے دوچار کر سکتا تھا؟ اینا کا دل ایک دم مطمئن ہوا تھا۔ حازم نگاہیں پھرتا اسے اجنبی بنا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہو اس سے۔ اب کی بار اینا بنا کوئی مزاحمت کیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ریسیپشن پر آ کر حازم نے اپنی مطلوبہ روم کی کیز لی تھی۔ اینا کا دل لمحہ بھر کو خوفزدہ ہوا تھا، مگر وہ حازم لغاری کو آج آزمانا چاہتی تھی کہ کیا جس شخص سے اس کی محبت کی وہ اس قابل تھا بھی یا نہیں۔ حازم اس سے لیے ایک شاندار روم میں انٹر ہوا تھا۔ اینا کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیے ہوئے تھی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اینا نے آخر کار چپ توڑتے رخ موڑے فون پر مصروف حازم سے پوچھ ہی لیا تھا۔ بتایا تو ہے کس لیے لے کر جا رہا ہوں تمہیں، ویسے بھی بند کمرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ ایک طوائف زادی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ مجھ سے زیادہ اچھی طرح تو تم بتا سکتی ہو، آخر کار تجربہ جو رکھتی ہو اس کا۔ حازم نے اپنا موبائل بیڈ پر اچھالتے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی، جبکہ اپنے بارے میں اس کے اتنے گھٹیا الفاظ پر اینا کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اینا سر نفی میں ہلاتی اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر میں بھی تو ایک مرد ہوں جسے تم نے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ حازم اس کے مد مقابل آتا اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی لال آنکھیں گاڑتے سفاکیت بھرے لہجے میں کہا تھا، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، محبت کرنے والے عزت کے محافظ ہوتے ہیں، لٹیرے نہیں۔ اینا کا یقین ابھی بھی اس پر قائم تھا، وہی محبت جس کی دھجیاں اڑا دی تم نے۔ حازم کو اپنے لیے اس کی آنکھوں میں تیرتا یقین مزید آگ لگا رہا تھا۔ میں نے جو غلطی کی تھی تم مجھے اس کی سزا دے چکے ہو۔ اینا نے اس کی بے رخی کا احساس دلانا چاہا تھا۔ میرے نزدیک وہ سزا کم تھی، تمہارے دھوکے کے بعد سے میرے
دل کو سکون چھین چکا ہے مجھ سے، کسی صورت قرار نہیں مل رہا مجھے، آج وہی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ حازم نے بات کے اختتام پر اس کی کمر پہ بازو حائل کرتے اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا تھا۔ اینا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی اس سے فاصلہ قائم رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ یہ شخص ایک بار پھر اس کا بھروسے کو چکنا چور کرنے والا تھا۔ جس لڑکی نے کوٹھے پر رہ کر اپنی عزت محفوظ رکھی تھی، آج وہ اپنی محبت کی ہاتھوں لٹنے کے در پر تھی۔ پلیز مت کرو ایسا، میں مر جاؤں گی۔ اینا کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں جاری ہو چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری دوسری شرط ماننے کے لیے راضی ہو جاؤ، اس چیز سے بچ جاؤ گی۔ حازم نے اسے جتنا خوفزدہ کرنا تھا کر لیا تھا، اب وہ اسے اپنے اصل مقصد کی جانب لایا تھا۔ اس کی بات پر اینا ہمتن گوش ہوئی تھی۔ ساتھ والے روم میں نکاح خواہ اور گواہ تیار بیٹھے ہیں، ابھی اور اسی وقت اپنے تمام جملہ حقوق میرے نام کر کے مجھ سے حلال رشتہ قائم کر لو۔ چوائس تمہارے پاس ہے، حلال رشتہ یا حرام رشتہ، جو بھی رکھنا چاہو مجھے منظور ہے۔ حازم کی گرفت ڈھیلی پڑنے پر اینا اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ اینا پر آتش فشاں بن کر پھٹے تھے۔ وہ اسے ایک دلدل سے نکال کر دوسرے میں پھینکنا چاہتا تھا۔ اسے مہرماں کی نصیحتیں، اشرف کی دھمکیاں سب یاد تھیں۔ وہ مہرماں کے لیے زندگی مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ حازم اس سے یہ نکاح اس کسی دلی خواہش کے تحت محبت میں آ کر نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اندر لگی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک طوائف کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے تھا، اور اگر وقتی طور پر جذبات میں آ کر حازم یہ قدم اٹھا رہا تھا تو اسی طرح کسی دن اس نے یہ نکاح ختم بھی کر دینا تھا۔ اینا کے لیے زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی زندگی کے عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی، یعنی کہ حازم لغاری سے نکاح، وہ آج پوری ہو رہی تھی، مگر جس طرح ہو رہی تھی اینا اس سے بہتر مرنا پسند کرتی تھی۔ اس نے بے بسی سے حازم کی جانب دیکھا تھا کہ شاید اس تک دن کو اس پر رحم آ جائے، مگر وہاں کسی قسم کی نرمی کا احساس موجود نہیں تھا۔ حازم نے اسے 5 منٹ دیے تھے سوچنے کے لیے، جس کے بعد اینا بھیگے چہرے کے ساتھ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ اینا کا چہرہ جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کی رضامندی حازم لغاری کی آنکھوں میں واضح چمک بھر گئی تھی۔ وہ اسے بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ایان، میں آپ سے یہ بات پہلے بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر ٹائم نہیں مل پایا۔ کیا آپ پریسا سے یہ رشتہ محبت کی وجہ سے جڑنا چاہتے ہیں یا کسی انتقام کی تکمیل کی خاطر؟ راحیلہ بیگم ایان کے قریب صوفے پر برجمان ہوتی جانچتی نظروں سے اس کی جانب دیکھے گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر مصروف انداز میں کام کرتے ہوئے اسے سنجیدگی کے ساتھ جواباً انہیں سے سوال کر گیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے میرا ایان اپنی نفرت میں مر کر بھی پریسا کو استعمال نہیں کرے گا، مگر دوسری جانب یہ بھی سچ ہے کہ ملک ایان شاہویر سکندر کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور پریسا شاہویر کی جگر کا ٹکڑا ہے۔ شاہویر کو ہرانا یا توڑنا تو سب سے آسان گڑی پریسا ہی ہے۔ راحیلہ بیگم نے صاف گوئی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ان کی بات سنتے ایان کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں بس اتنا ہی جواب دینا چاہوں گا کہ آپ کا دل بالکل ٹھیک کہتا ہے، اور رہی بات محبت کی تو ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی محبت نہیں ہے پریسا سے۔ وہ میری بچپن کی منگ ہے، تو دلہن بھی اسے میری ہی بننا چاہیے، ایان نے نپے تلے الفاظ میں ان کے سوال کا جواب دیتے کہا تھا، جبکہ اس کے آخری جملے پر راحیلہ بیگم اپنی مسکراہٹ ضبط نہیں کر پائی تھی۔ مجھے ایک اور بات بھی کنفیوز کر رہی ہے، راحیلہ بیگم نے اپنے لاڈلے کے وجیح چہرے کی نگاہوں کا فوکس میں لیے کہا تھا۔ کون سی بات؟ ایان اس طرح مصروف انداز میں بولا۔ ملک ایان جو کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے دشمنوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، جس کے آگے اس کے مخالفین زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے۔ وہ بھلا محبت سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ محبت کے نام پر اس کے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑ جاتی ہیں؟ راحیلہ بیگم کی بات پر ایان کے متحرک ہاتھ پل بھر کے لیے رکے تھے۔ اس نے نگاہیں گھما کر راحیلہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جن کی مسکراہٹ اس سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ مجھے کسی سے محبت ہے، اور نہ ہی میں محبت نامی بلا سے ڈرتا ہوں۔ لگتا ہے مجھے اپنا باقی کا کام اسٹڈی میں جا کر کرنا ہوگا۔ ایان ان کی شرارت سمجھتا وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ راحیلہ بیگم اس کے یوں محبت کے نام پر کھسک جانے پر مسکرا دی تھی۔ انہیں بطول بیگم کے وہاں سے آتے وقت کہے الفاظ بالکل ٹھیک لگے تھے۔ پریسا ہی ان دونوں کے درمیان فاصلے کم کر کے ان کی نفرت واپس محبت میں بدل سکتی ہے۔ فری، کیا ہر ٹائم یہ انڈین فضول ڈرامے دیکھتی رہتی ہو؟ جب دیکھو یہ ناگن ہی چلتی رہتی ہے ٹی وی پر، بھلا ناگن بھی ہیروئن ہو سکتی ہے؟ پاگل لوگ۔ پریسا کا مزاج کافی چڑچڑا سا ہو رہا تھا، اس لیے لاؤنج میں آ کر فائقہ اور علیزہ کو پوری مہویت سے ناگن ڈرامے میں گم دیکھ کر اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین گئی تھی۔ پریسا، چینل چینج مت کرنا، بہت مزے کا سین چل رہا ہے۔ علیزہ اس سے باز رہنے کا کہتی پوری طرح ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، مگر پریسا کو تو ویسے ہی سانپوں سے جان جاتی تھی، وہ اتنا خوفناک سین نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی چینل چینج کر دیا تھا۔
پریسا ریموٹ واپس کرو، سین گزر جائے گا۔ وہ دونوں اس پر جھپٹی ریموٹ چھیننے کی تگودوں میں تھی جب اچانک کانوں پر پڑتی آواز نے انہیں اسکرین پر چلتے مناظر کی جانب متوجہ کیا تھا۔ ایک دوسرے کے ہٹتے انہوں نے نظریں اسکرین پر گھمائی تھی جہاں دکھائی جانے والا خبر پریسا کے چہرے سے سارا خون نچوڑ گئی تھی۔ ملک کے نامور ہستی آئمہ خان ملک ایان کی باہوں میں جھولتی ان کے انتہائی قریب ہونے کی کوشش کرتی پورے استحقاق سے دیکھنے والوں کو ایان سے اپنی نزدیکیوں کی ساری داستان سنا رہی تھی۔ پریسا جو تھوڑی دیر پہلے فل مستی کے موڈ میں تھی، اس وقت اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ ایان میٹنگ میں بزی تھا، اس کا موبائل اس کے پرسنل اسسٹنٹ کامران کے پاس تھا جس پر پریسا کے 5 سے مس کالز آ چکی تھیں، مگر کامران ایان کو کال کرنے کے بارے میں آگاہ کر کے اس کی میٹنگ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایان کی جانب سے کی جانے والی ڈانٹ برداشت کرنا آسان۔ اینا اپنی سسکیوں کو گلا گھوٹتی جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی سامنے پڑی نکاح نامے کو گھور رہی تھی۔ حازم کی شاید کوئی ملازمہ تھی جو روم میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مولوی صاحب اس کے پاس نکاح نامہ لے کر آئے تھے۔ اینا اس وقت ایسا نہیں چاہتی تھی مگر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھاتے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس نے اب آپ اس شخص کے نام کر دیا گیا تھا جسے اس کے دل و جان سے چاہتا، سچی محبت ہی تھی اس سے، مگر حازم لغاری نے ایک بار پھر اعتبار نہیں کیا تھا اس کا اور اس کے دل کو مزید تکلیف سے دوچار کر دیا تھا۔ انجانے میں اسے آگے کیا سزا دینے والا تھا، آگے والے لمحوں کا سوچتے اینا کے خوف کے مارے برا حال تھا۔ نکاح ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ملازمہ بھی جا چکی تھی۔ مسلسل رونے اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے اینا کے سر میں درد بہت ہو رہا تھا، اس لیے وہ صوفے کے ہینڈل پر سر ٹکاتی آنکھیں موندے ذرا سا ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ رات کو بھی امپورٹنٹ اسائنمنٹ تیار کرتے وہ بہت دیر سے سوئی تھی۔ ذرا سا کمفرٹیبل ہونے کی وجہ سے وہ کب غنودگی میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ سب لوگوں کو رخصت کرتے حازم روم میں داخل ہوا جہاں وہ اسے صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ دبے قدموں سے چلتا اسے قریب صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ اینا کا آدھا چہرہ اس کے سامنے تھا جہاں سے وہ اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی نئی نویلی زوجہ محترمہ گہری نیند میں جا چکی ہے اس وقت۔ حازم کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اینا کو اس کی یہ بات سزا لگی بھی تھی یا نہیں، یہ اس کے لیے سکون کا باعث تھی جسے بے فکری سے وہ سو رہی تھی۔ لگتا یہی رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی حازم نے بنا ایک سیکنڈ کی دیر کیے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ کر اسے پوری طرح اپنے حصار میں لیا تھا۔ اینا جو کہ گہری نیند میں جا چکی تھی، اس شدید جھٹکے پر چہرے پر خوفزدہ تاثرات سجائے آنکھوں میں نہ سمجھی بھرے اس کی جانب دیکھتی وہ لمحہ بھر کو حازم لغاری کو مسمرائز سا کر گئی تھی۔ پوری طرح سے وہاں ہرنی جیسی آنکھیں اس نے اپنے آپ بھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ بالکل حازم کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، اپنی تھوڑی اس کے سینے پر ٹکائے وہ آنکھوں میں نیند کے خمار سے سرخ ڈورے لیے اسے یک ٹک دیکھے گئی تھی۔ اس کی ذہن پوری طرح سے بیدار ہو چکا تھا مگر وہ بنا مزاحمت کیے ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ حازم جو اس پر اپنا غصہ اپنی نفرت ظاہر کرنا چاہتا تھا، اچانک اس کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ جھک کر اس کے رونے کی وجہ سے سرخی دونوں آنکھوں پر باری باری نرمی سے لب رکھ گیا تھا۔ اسے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے اس کے تڑپتے بھڑکتے دل کو سکون لمحہ بھر کے لیے مل گیا ہے، جبکہ اس کے اس استحقاق بھری جسارت پر اینا کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھی، جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ لرزتی گرتی پلکوں کی باڑ سنبھالتی اس سے دور ہوئی تھی۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس شخص کی بے رحمی یاد آئی تھی۔ اگر حازم لغاری کو اس سے محبت ہوتی تو وہ ایسا بالکل بھی نہ کرتا، اسے یوں بلیک میل کر کے نکاح کبھی نہ کرتا، مگر وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا چکا تھا۔ اب وہ محرمہ کے سامنے کس منہ سے جاتی جس نے اس کی خوشی اور حفاظت کی خاطر خود کو ذلت کے دلدل میں جھونک رکھا تھا۔ اس بات کی خبر اگر اشرف کو ہو گئی تو وہ اب کی بار اسے محرمہ کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب کچھ سوچتے اینا جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ تبھی ضد اور انتقام آگے پورا ہو چکا تھا تو مجھے واپس اگر تمہاری ضد اور انتقام پورا ہو چکا ہے تو مجھے واپس میرے ہاسٹل چھوڑو۔ وہ اپنی وحشتناک سوچوں سے نکلتی اس کے قریب سے اٹھتی سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ بولی تھی، جبکہ اس کی ذرا سی قربت پر دل اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ابھی صرف ضد پوری ہوئی ہے، انتقام پورا کرنا تو رہتا ہے۔ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے مجھ سے دور جانے کی؟ ابھی تو پوری زندگی ان باہوں کے حصار میں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ کہیں بھی جانے کی کوشش کی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اچھے سے یاد رکھنا میری یہ بات۔ حازم اس کے دور جانے سے پہلے ہی اس کی کلائی دبوچ کر واپس اپنی جگہ کھینچ چکا تھا۔ اینا اس جارحانہ عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح حازم کی گود میں آن سمائی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے نیچے پھسل گیا تھا۔ حازم لغاری تم مجھ سے مزید زبردستی نہیں کر سکتے، میں تمہیں اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گی۔ اینا اس کے تیور دیکھ کر اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے اس سے فاصلہ رکھنے کی کوشش میں کرنے لگی تھی۔ ہاں مزید کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہا ہے اور
تمہیں تو لگتا ہے حازم لغاری کو تمہاری کسی قسم کی اجازت کی ضرورت پیش آئے گی؟ حازم اس کا سرخیاں چھلکاتا چہرہ دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، جبکہ اس کی گہری تپش زدہ نگاہیں اینا کو ایک ایک نش سے ٹکراتی اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اینا کی سرخ حیا اور غصے سے تمتماتے گال، اس کی للستی پلکوں کا رقص، گزار گلابی رس بھرے لبوں کو کپاہٹ، اور اس کی گردن کی دائیں جانب چمکتا وہ سیاہ قاتل تل، جو آج پہلی بار حازم کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ بنا دوپٹے کے اینا کا یہ قیامت خیز حسن حازم لغاری پر کافی بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اینا سے نگاہ کر کے اسے صرف سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ حواس سلب کرتی دل فریب مہکتی قربت اسے کسی اور جانب لے کر جا رہی تھی۔ حازم چاہے جانے جتنا بھی انکار کرتا، مگر وہ یہ بھی سچ تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل کی اولین ترجیح تھی۔ اس کے سچے دل سے ٹوٹ کر چاہا تھا اسے، اور اب جب وہ اپنے ہوش ربا حسن کے ساتھ اس کے تمام حقوق اس کے نام لکھوائے صرف اس کی تھی، تو پھر وہ بھلا کیسے اس دل کو سنبھال پاتا؟ حازم لغاری اپنے جذبات پر قابو پانے میں بے بسا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اینا کی نازک گردن پر جگمگاتے اس سیاہ تل پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اینا کو لگا تھا جیسے کسی نے دہکتا کوئلہ اس کی گردن پر رکھ دیا ہو۔ اس کی اس شدت بھرے لمس پر اینا کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اسے یہ بات رلا رہی تھی کہ حازم لغاری اس کی قریب محبت کے احساس سے نہیں، بلکہ ایک انتقامی کارروائی کے تحت آ رہا تھا، جو بات اسے مزید انگاروں کی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ حازم لغاری، تم تو نفرت کرتے ہو نا مجھ سے؟ شاید تم بھول رہے ہو میں ایک طوائف ہوں جس کے ناپاک وجود سے گھن محسوس کی تھی تم نے۔ اینا اسے خود سے دور کرنے کی غرض سے اپنی ذات کے حوالے سے سخت ترین الفاظ بول گئی تھی۔ اس کی قربت کے حصار میں ڈوبے حازم لغاری پر یہ بات بہت گہری چوٹ کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ اس کی گرفت اینا پر ڈھیلی ہوئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ حازم کو اس کی بات کافی گرا گزری تھی۔ وہ خون آشام نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم میرے نکاح میں ہو، اب جب چاہے تمہیں اپنے قریب کر سکتا ہوں، تم پر ہر طرح کا حق استعمال کر سکتا ہوں، تم سمیت کسی کے پاس بھی مجھے روکنے کا حق نہیں ہے، اس لیے آئندہ اپنی یہ فضول گوئی اپنے پاس رکھنا۔ حازم کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ اینا کو اپنے نام لگا کر کچھ دیر پہلے جو سکون اس کے دل و دماغ پر اترا تھا، اینا کے یہ سخت الفاظ اس میں انتشار برپا کر گئے تھے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی جو میری عزت کے بدلے مجھے بلیک میل کر کے کیا گیا ہے۔ اینا بھی حازم کے مقابل آتی دو بدو بولی تھی، اور اس وقت دوہری ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ تو تم نہیں مانتی اس نکاح کو؟ حازم کی کوٹ کی پاکٹ سے نکاح نامہ نکالتے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جس کی جواب میں اینا ویسے ہی برہمی بھرے تاثرات کے ساتھ چہرہ نفی میں ہلا گئی تھی۔ تو پھر اس کیا ہی ضائع کر دینا چاہیے؟ چاہے جب تم اسے مانتی ہی نہیں ہو تو کیا فائدہ اس کو سنبھال کر رکھنے کا؟ تم میری بیوی ہو، یہ بات صرف اس کمرے تک محدود ہو کر رہ جائے گی تو کتنی ہی اچھی بات ہے۔ ایک طوائف سے نکاح کرنے پر نہ مجھے دنیا والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، نہ تمہیں جواب دے۔ حازم پراسرار لہجے میں بولتا پاکٹ سے لیٹر نکالتا نکاح نامے کو آگ لگا چکا تھا۔ اس کی حرکت پر اینا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی جگہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آگ کے شعلے ٹیبل پر پھینکتے نکاح نامے کو پوری طرح جلا کر راکھ کر گئے تھے۔ یہ اینا نے بے یقینی سے راکھ بنے نکاح نامے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ غصے میں نکاح نامے سے انکار کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ حازم لغاری کے نکاح میں آ چکی تھی، وہ بیوی تھی اس کی۔ مگر حازم کی یہ سب کرنے کے بعد بھلا کون یقین کرنے والا تھا اس کا؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ اب تم ساری زندگی شرعی طور پہ میری بیوی رہو گی، مگر ساری زندگی کسی کو اس بات کی یقین نہیں دلا پاؤ گی، اور نہ میری امانت میں خیانت کرنے کا گناہ کبیرہ کرو گی۔ تم میری بیوی ہو، یہ بات ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں، مگر دنیا والے نہیں، اور نہ ہی ہمارے نکاح کے گواہ اور مولوی صاحب میں سے کوئی منہ کھولے گا۔ تم سوچ لو پھر اب کیا کرو گی تم آگے؟ حازم زہر خند لہجے میں بولتا، اس کی تھوڑی چھو کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو قطار در قطار ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حازم نے بہت کاری وار کیا تھا اس پر، جس سے سنبھلنا آسان بالکل بھی نہیں تھا اس کے لیے۔ حازم لغاری، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، بہت غلط کر رہے ہو تم میرے ساتھ۔ اینا اس کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ حازم اپنے اندر لگی آگ کافی حد تک کم ہو جانے پر پرسکون سا ہوتا، ہونٹوں پر سیٹی پر اپنی پسندیدہ گانے کی دھن بجاتا اس کے پیچھے نکل گیا تھا۔ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اینا کے آنسو دیکھ کر دل نے اسے ملامت بھی کی تھی، مگر وہ وہیں اسے اپنا بدلہ لینے لگا تھا، یہ سب باتوں پر حاوی کر کے اسے صحیح ہونے کا شے دے رہی تھی۔ ایان میٹنگ میں بیزی تھا، اس کا موبائل اپنے پرسنل اسسٹنٹ کامران کے پاس تھا، جس پر پریسا 5 مس کالز آ چکی تھی، مگر کامران ایان کو کال کرنے کے بارے میں آگاہ کر کے اس کی میٹنگ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایان کی جانب سے کی جانے والی ڈانٹ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ سر، آپ کے موبائل پر کالز آ رہی ہیں، مگر میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنے کے خیال سے بتایا نہیں۔
کامران ہولی آواز میں منمناتا فون ایان کی جانب بڑھا گیا تھا جو ابھی بھی میٹنگ سے فارغ ہو کر بیٹھا تھا۔ کس کی کالز آ رہی؟ ایان اپنے سامنے کھلی فائلز بند کرتا لاپرواہ انداز میں بولا تھا، کیونکہ راحیلہ بیگم اسے اس کے پرائیویٹ نمبر پر ہی کال کرتی تھی جو ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا، سر پریسا سکندر کے نام سے۔ کامران کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب ایان نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے موبائل فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا۔ واٹ، پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اتنی دیر سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ ایان کو آج زندگی میں پہلی بار پریسا نے خود کال کی تھی، اس لیے بے پناہ حیرت کی بات تو تھی ہی۔ ایان نے کامران کو باہر جانے کا اشارہ کرتے فوراً کال ملائی تھی، جسے پہلی کال پر ہی اٹینڈ کر لیا گیا تھا، جیسے دوسری جانب سے وہ اسی کی منتظر ہو۔ پریسا تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو اس وقت؟ مجھے کال کیوں؟ خیریت ہے نا سب؟ ایان نے بنا سلام دعا کے چھوٹتے ہی سوالوں کی برسات کر دی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اگر کسی مشکل میں ہوں گی بھی صحیح تو اپنے لالا کو کال کروں گی، آپ کو نہیں۔ میرے لالا موجود ہے میرے پاس میری حفاظت کے لیے، سو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریسا کافی بد لحاظی سے بولی تھی، جس کے مد مقابل آنے پر اس کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی اور آواز نکلنا بند ہو جاتی تھی، اور فون پر ہی اس ایسی دلیری سے اس کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ پریسا بہیو یور سیلف، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں ایسے لہجوں کا عادی نہیں ہوں، اپنا لہجہ درست کرو پہلے۔ اس کی خیریت میں ہونے کا سن کر ایان واپس اپنے ازلی اکڑ انداز میں واپس لوٹا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے اور سختی بھرے الفاظ پر پریسا کے ہاتھ پل بھر کو لرز گئے تھے، مگر وہ سامنے نہیں تھا۔ پریسا کو اس بات کی تسلی تھی، نہ ہی وہ اب اس سے کوئی موقع دینا چاہتی تھی اپنے سامنے آنے کا۔ اچھا، میں تمیز سیکھوں، اور آپ جو کرتے پھر رہے ہیں اس کا کیا؟ آپ کی وجہ سے سکندر خاندان کی عزت اچھالی جا رہی ہے، آپ کو اس کا ذرا سا بھی احساس ہے؟ آپ ایک بہت ہی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی ہیں جو آپ کرتے پھر رہے ہیں۔ پریسا کی نگاہوں میں ٹی وی پر چلتا وہ منظر پھر سے لہرایا تھا، جس کے ساتھ اس کا غصہ مزید دگنا ہوا تھا۔ اس کی جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تن بدن میں جیسے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ملک کے نامور بزنس مین ملک ایان کی ایما خان کے ساتھ کئی سالوں سے چلتے تعلقات منظر عام پر آ گئے تھے، جبکہ دوسری جانب اس کے الفاظ اور انداز پر ایان ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ مگر وہیں ایک بات نے اسے چونکایا تھا، پریسا کو یوں کھل کر اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرنا کافی اچنبھے کی بات تھی اس کے لیے۔ آج تک وہ شاویر کے سامنے لڑ کر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا آیا تھا، مگر کبھی پریسا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج ایما خان کے ساتھ اس کی کلوزنس پر پریسا کو یوں بھڑک اٹھنا ایان کے لیے عام بات نہیں تھی۔ تم کافی غصے میں لگ رہی ہو، میرے خیال میں آمنے سامنے بات کرنی چاہیے، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ ایان کی اس غیر متوقع بات پر پریسا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ پریسا کی زبان لڑکھڑائی تھی، اسے احساس ہوا تھا اس شخص کو کال کر کے یہ سب بول کر وہ غلط کر چکی ہے۔ میری جان، جس طرح تم میری بیوی بن کر پوچھ گچھ کر رہی ہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ میرا بھیجا گیا رشتہ قبول کر چکی ہو اور اسی حق سے مجھ سے ایما کا جواب مانگ رہی ہو؟ ایان نے بات کو اسی پر گھما دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پریسا ہولے سے منمنائی تھی، اس لیے یہاں آنے کا سن کر ہی اس کی ساری دیدہ دلیری اڑنچو ہو گئی تھی۔ تو پھر کیسا ہے؟ ایان اپنی کرسی پر بیٹھتا سگریٹ سلگھا چکا تھا، دوسری جانب جواب پر خاموشی رہی تھی۔ ماں، ایما ملک سے میرے کوئی غلط تعلقات نہیں ہیں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے اور شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ میں ہمیشہ اسے انکار کرتا آیا ہوں، مگر اب اس بارے میں سوچ کر دل چاہ رہا ہے کہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری خاطر اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتی ہے۔ آئی تھنک ایسی محبت کرنے والی لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی، مگر ڈونٹ وری، تم سے میں شادی ضرور کروں گا، چاہے دوسری ہی کیوں نہ ہو۔ ایان سگریٹ کا گہرا کش لیتا نپے تلے الفاظ میں بولتا۔ پریسا کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ ایان کے منہ سے کسی اور لڑکی کا ذکر اس طرح سننا اس کے دل پر تیر بن کر پیوست ہوا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، مگر پھر بھی چھوٹی سی سسکی نکل کر ایان کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے دوسری جانب کے حالات سے آگاہ کر گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو، شدید نفرت کرتی ہوں آپ سے، جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پریسا آنسوؤں کے درمیان بولتی۔ ایان کے ہونٹوں پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں، اس کا جواب مختصر تھا، آپ سے زیادہ برا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پریسا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے دل کی بھڑاس کیسے نکالے۔ میں یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اب کی بار ایان کی آواز مسکراتی ہوئی تھی جو اسے پتنگیں لگا گئی تھی۔ آئی تھنک میں آپ کو آپ کی ایما خان کو یاد دیا جانے والا ٹائم ضائع کر رہی ہوں، آپ اس کے ساتھ کیری آن کریں، کہیں آپ کی چہیتی گرل فرینڈ ناراض نہ ہو جائے۔ پریسا دانت چبا چبا کر بولتی۔ کال کاٹ گئی تھی، اس کا غصے سے برا حال تھا، اندر عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں محسوس ہوا تھا کہ ایان اس کے یوں کال کاٹنے پر اسے کال بیک ضرور کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، جو بات پریسا کے لیے مزید تکلیف کا باعث تھی۔ مہرما نے ترچھی نگاہوں سے فرنٹ سیٹ پر براجمان شاہویر کی جانب دیکھا تھا، جس کے اعصاب ابھی تک سختی سے تنے ہوئے تھے۔ اس کی مغرور تیکھے نگوش غصے کی آمیزش کی مزید دلکش لگنے لگے تھے۔ مہرما محبوط سی اسے دیکھے گئی تھی، اس بندے پر تو غصہ بھی بہت سوٹ کرتا ہے۔ مہرما زیر لب مسکرائی تھی۔ شاہویر فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے برابر میں براجمان تھا اور وہ بیک سیٹ پر بیٹھی کنکھیوں سے مسلسل اسے تکیے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے انجان شاہویر نے اپنے اضطراب پر قابو نہ رکھ پاتے
سگریٹ سلگایا تھا۔ مہرما اس کی جانب دیکھتی اس کی یہ حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاہویر کا سگریٹ پینا اس پر کس قدر بھاری پڑے گا۔ اسے دھوئیں سے بہت سخت الرجی تھی۔ شاہویر نے جیسے ہی سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں گاڑی کی فضا میں چھوڑا، مہرما نے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھے دھوئیں کو اثر خود تک پہنچنے سے روکا تھا، مگر ایسا وہ زیادہ دیر نہیں کر پائی تھی۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی گاڑی میں بڑھتے دھوئیں نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے سائڈ کا شیشہ کھلا ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کی بچت نہیں ہو پائی تھی اور مہرما کا بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ شاہویر نے پیچھے مڑتے اسے تشویش بھری نظروں سے کھانستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھے کھانس کھانس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاہویر اس کا لال چہرہ اور آنسو چھلکاتی آنکھیں دیکھ کر فکرمند ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک بیٹھے بٹھائے اس لڑکی کو ہوا کیا ہے۔ مہرما اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ بولنا تو دور کی بات، اس سے اس وقت سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ گاڑی سائڈ پر روکو۔ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتے شاہویر نیچے اترتا اس کی سائڈ پر آیا تھا۔ سگریٹ وہ حیرت انگیز طور پر بے دہانی میں باہر اچھال چکا تھا۔ سگریٹ شاہویر سکندر کی زندگی کی سب سے عزیز شے تھی۔ نہ جانے وہ کیسے لاپرواہی برت گیا تھا سگریٹ کے ساتھ۔ یہ پانی پئیں۔ شاہویر نے اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھائی تھی، مگر مہرما بنا اسے تھامے بھی ابھی تک اسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس کی خطرناک حد تک خراب ہوتی حالت دیکھ کر شاہویر خود کو مزید نہیں روک پایا تھا۔ اس نے مہرما کو دونوں کلائیاں تھامے اسے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ مہرما نے بے حال ہوتے نم آنکھوں سے اس کی جانب ایک نظر ڈالی تھی، جو اب اس کا چہرہ تھامے بوتل اس کے ہونٹوں سے لگاتا اسے پانی پلا رہا تھا۔ مہرما کے منہ سے چند گھونٹ جاتے ہی اس کی کھانسی کو کافی حد تک افاقہ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوش سنبھلتے شاہویر کی مضبوط گریف پر وہ سخت پڑتی چند قدم پیچھے ہٹتی گاڑی سے جا لگی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اچانک کیا ہوا آپ کو؟ شاہویر اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھاتے گہری نظروں سے اس کے لال گلابی ہوتے چہرے کی جانب دیکھتے بولا۔ مہرما کا چہرہ نیچے جھک گیا تھا۔ وہ آپ سگریٹ پی رہے تھے اور مجھے دھوئیں سے الرجی ہے تو اس لیے۔ مہرما شرمندہ سے ہولے سے منمنائی تھی، جیسے سارا قصور اسی کا ہو، لیکن میں تو سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ ایسے ہی کھانسی رہیں گی کیا؟ سگریٹ تو شاہویر سکندر کسی کی خاطر بھی چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اٹس اوکے سر، میں مینیج کر لوں گی۔ شاہویر نے نگاہیں مسلسل خود پر ٹکی دیکھ کر مہرما کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر اضافہ ہوا تھا جیسے ابھی کیا۔ شاہویر اس کے ابھی تک لال ہوئے چہرے پر چوٹ کرتے بولا۔ اس کے چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی نمی ابھی بھی برقرار تھی۔ مہرما سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس نے خاموش نگاہیں اٹھا کر شاہویر کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی کافی گہری دلچسپ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرما گھبرا کر ایک دم سر زمین پہ گڑ گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے شاہویر کی نگاہوں میں کچھ مختلف نظر آیا تھا جو اس کی سانسیں بڑھا گیا تھا۔ شاہویر کچھ دیر اس کی پلکوں کا رقص دیکھنے کے بعد اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس کی تعاقب میں چلتی گاڑی بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ باڈی گارڈ کو بھی ہر وقت میرے سر پر سوار کر رکھا ہے، ابھی وہاں لیڈیز واش روم کے باہر کھڑا میرا انتظار کرتا رہے گا اور میں آرام سکون سے کچھ ٹائم گزار پاؤں گی۔ پریسا عباد کو لیڈیز واش روم کے باہر کھڑا کر کے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر کسی کلاس فیلو کے ساتھ شال چینج کر کے اپنا حلیہ کافی حد تک بدلتی اس میں چکما دے کر چہرہ چھپائے وہاں سے نکل آئی تھی۔ شاید اس کے باڈی گارڈ کو پریسا سے اس بات کی توقع قطعی نہیں تھی، اس لیے وہ باقی لڑکیوں کے خیال سے دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ اب اکیلے گھر جا کر میں اس باڈی گارڈ کی خود ہی جاب سے نکلواؤں گی۔ پریسا دل ہی دل میں پلانز بناتی گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ ابھی گیٹ سے نکلتے اپنی گاڑی کی تلاش میں نظریں دوڑاتی وہ چند قدم آگے ہی بڑھی تھی جب اچانک اس کے قدموں کے قریب کسی گاڑی کے ٹائر زور سے چلائے تھے۔ پریسا سنبھل کر دور ہٹتے ہی والی تھی جب گاڑی سے نکلنے والے شخص نے اس کی ناک پر کلوروفارم بھرا رومال رکھا تھا۔ اس کے پھڑپڑاتے وجود کو گاڑی میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ پریسا نے مزاحمت کرنی چاہی تھی، مگر چند لمحوں میں ہی وہ ہوشہ خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ مہرما شاہویر کے پیچھے گاڑی سے نکلی تھی۔ سامنے بڑی سی بلڈنگ پر کنسٹرکشن کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ بڑی تعداد میں مزدور کام میں مصروف تھے۔ یہ کنسٹرکشن کا کام شاہویر کی کمپنی کی جانب سے ہی کیا جا رہا تھا، اس لیے وہ آج یہاں وزٹ کرنے آیا تھا۔ وہاں موجود شاہویر کا مینیجر اسے وہاں یوز ہوئے مٹیریل اور باقی چیزوں کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا، اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ مہرما بمشکل وہاں پڑے پتھروں اور اونچے نیچے راستوں سے سنبھلتی ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ شاہویر کا دماغ پہلے ہی اچھا خاصا ڈسٹرب تھا، اوپر سے ابھی مینیجر کی باتوں سے پورا دھیان سے سننے کی کوشش کرتے وہ مہرما کی وہاں موجودگی کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ مہرما نے تیز قدموں سے آگے بڑھتے شاہویر کی چوڑی پشت کو گھور کر دیکھا تھا۔ جب اسی لمحے وہ راستے میں پڑے پتھر کو نہیں دیکھ پائی تھی، اس کا پیر بہت زور سے پتھروں کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ زوردار ٹھوکر کی وجہ سے وہ بری طرح لڑکھڑاتی زمین بوس ہوئی تھی۔ درد کے مارے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا تھا، جہاں سے اب خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ مہرما کی چیخ پر شاہویر اور اس کے مینیجر نے مڑ کر دیکھا تھا۔ شاہویر جو مہرما کو بالکل فراموش کر چکا تھا اور کسی نسوانی چیخ پر حیران بھی ہوا تھا، مہرما کو وہاں آگے دیکھ کر وہ اپنی لاپرواہی پر افسوس سے سر ہلاتا جلدی سے اس کی جانب بڑھتا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ شاہویر اسے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر جب اس کی نظریں مہرما پہ پڑی تھی، اس کا ناخن ٹوٹا تھا اور تیزی سے نکلتا خون دیکھ کر
شاہور نے فکرمندی سے اس کا بھیگا چہرہ دیکھا تھا جو ہونٹ بیچے لال پڑی رنگت کے ساتھ اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہویر کچھ پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا درد اور نہ جانے کس بات کے زیر اثر لرزتا کانپتا وجود، درزیدہ نگاہیں جو شاہویر کی توجہ بالکل اپنی جانب ہونے کی وجہ سے گھبرا رہی تھی، اس کی گہری نگاہوں کی تپش کے زیر اثر وہ درد بھلائے اندر ہی اندر لرز اٹھی تھی۔ اب تک کہ اس کے ساتھ گزرے وقت میں وہ یہ پہلی بار شاہویر نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا، وہ بھی اب اتنا قریب بیٹھ کر۔ مہرما کا کنفیوز ہونا تو بنتا تھا۔ دکھائیں مجھے۔ شاہویر نے اس کے پیر کی جانب ہاتھ بڑھاتا اس کا زخم دیکھنا چاہا تھا۔ نو سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مہرما نے فوراً پیر پیچھے کھینچا تھا۔ اسے شاہویر کا یوں اپنے پیروں کو ہاتھ لگانا نہ جانے پسند نہیں تھا۔ اس نے اس گریز بھری حرکت پر شاہویر نے بہت غور سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھاتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ مہرما ہکا بکا سی اسے دیکھے گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا انکار کرنے پر شاہویر پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ اس کے قریب رہتے اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی اور وہ کافی موڈی بندہ تھا۔ اپنا اگنور کیا جانا یا پھر یوں کسی بات سے گریز برتنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر اب اس کا یہ ایک دم الگ کیئرنگ سا انداز دیکھ کر مہرما اچھی خاصی حیران ہوئی تھی۔ شاہویر نے اسے گاڑی کے اندر آن بٹھایا تھا۔ اس کا مینیجر بھی اتنی دیر سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا تھا۔ مہرما محبوب سے اسے دیکھے گئی تھی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اپنے مغرور انداز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مہرما کی ماں کے بعد آج پہلی بار کسی نے اس کے لیے اتنی کیئر دکھائی تھی۔ شاہویر گاڑی میں اس کے قریب بیٹھتا اس کے پیر تھام کر روئی سے اس پر لگا خون صاف کرنے لگا تھا۔ زخم اچھا خاصا تھا۔ شاہویر کو حیرت بھی ہوئی تھی کہ لڑکیاں تو چھوٹی سی تکلیف پر رونا دھونا مچا دیتی ہیں، مگر مہرما اتنی نارمل کیوں تھی؟ اس کی آنکھوں کے رستے ہی آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا ذرا بھی آواز تک نہیں نکالی تھی۔ شاہویر یہ نہیں جانتا تھا کہ مہرما اپنے دل اور روح پر اتنی چوٹیں کھا چکی ہے کہ یہ معمولی سی چوٹ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ مہرما نے ایک بار پھر شاہویر کی گرفت پر اپنا پیر نہیں کھینچا تھا۔ شاہویر کی مضبوط گرفت اپنے پیر پر محسوس کرتے مہرما کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ اپنا مقصد بھول رہی ہے۔ اسے یہاں پر شاہویر سکندر کو محبت میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اپنی اداؤں سے اسے اپنے گرویدہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ مگر جس شخص سے سامنے اس کی آواز تک نہیں نکلتی تھی، اس کے سامنے بھلا وہ کیسے اپنی ادائیں دکھاتی؟ شاہویر کے ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر ہی اس کی سانسیں رک جاتی تھیں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بہت ہی انہماک سے شاہویر کا سر جھکا ہونے کی وجہ سے اس کی چوڑی پیشانی پر آئے گھنے بالوں کو گھور رہی تھی۔ جب اسی لمحے شاہویر نے بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، نظروں کے اس تصادم پر مہرما فوراً گڑبڑاتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ رنگت ایک دم لال پڑ گئی تھی۔ اس کی گلابیاں چھلکاتے رخسار اور ناک میں پہنی لونگ اس کی دلکشی مزید بڑھا رہی تھی۔ شاہویر بھی کچھ دیر کے لیے اس قیامت خیز منظر سے نگاہیں ہٹا ہی نہیں پایا تھا۔ مس مہرما، سنبھل کر رہا کریں، لگتا ہے آپ کو خود کو ہی چوٹیں لگانے کا بہت شوق ہے۔ شاہویر اپنی بے اختیار حرکت پر سنبھلتا سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس نے نظریں مہرما کے سندر مکھڑے سے ابھی بھی نہیں ہٹائی تھی جب اس کا دایاں ہاتھ ابھی بھی مہرما کے پیر پر تھا۔ مہرما کو اس بات کا احساس تو اب ہوا تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا اور اب قدرے اس کی طرف جھک کر بات کرتا مہرما کی حالت غیر کر گیا تھا۔ اس کے لیے اب مزید اپنے دل پر پہرے بٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سامنے بیٹھا شخص ایک ساحر تھا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ شاہویر کی خوشبو اس کے گرد پھیلتی اسے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ تھینک یو سر، آئی ایم سوری بھی، وہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ مہرما اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر اس کا دھیان خود سے ہٹانے کی کوشش کرتی بولی، جو بات اس کا کام کی بالکل خلاف تھی۔ اسے شاہویر کو اپنے قریب لانا تھا، اسے خود سے دور نہیں کرنا تھا، مگر نہ جانے شاہویر سکندر کے قریب آتے ہی اسے کیا ہو جاتا تھا کہ وہ سب کچھ فراموش کر جاتی تھی۔ اٹس اوکے، آپ یہاں گاڑی میں ہی بیٹھے، میں جلدی سے وزٹ کر کے آتا ہوں، پھر آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ شاہویر واپس سنجیدگی سے چادر اڑے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ مہرما خالی نگاہوں سے اسے دور جاتے دیکھنے لگی تھی۔ کاش یہ شخص صرف اور صرف اس کا ہوتا، اس کی مضبوط باہوں کے حصار میں چوڑے سینے پر سر رکھ کر اپنے ہر غم کہہ دیتی اور اپنی باقی کی زندگی انہی باہوں مضبوط پناہوں میں ہی سکون سے گزار دیتی، مگر ایسا صرف سوچا ہی جا سکتا تھا۔ وہ اس کاج سے آگے کبھی نہ بڑھ پاتی۔ شاہویر سکندر جیسا مکمل مضبوط مرد جو ہر ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہی پاک اور شریف النفس تھا، وہ بھلا اس کی قسمت میں کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ مہرما خود اذیتی سے سوچتی شاہویر کے جانے کے بعد سیٹ کی بیک سے پش ٹکا گئی تھی جب اسی لمحے اس کے موبائل ٹون پر میسج کی ٹون بجی تھی۔ دوسری جانب سے اسے ویل ڈن کا میسج کیا گیا تھا۔ مہرما نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے نگاہیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تھا جب کافی دوروں سے ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی کھڑی نظر آئی تھی۔ مہرما بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتی واپس آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس گیم سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اپنی زندگی کی طرح اس معاملے میں بھی وہ بے بس تھی۔